کلاس سکس بیٹا توجہ کر لیں، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا طارق بن زیاد۔ کلاس سکس ہمارا چیپٹر چل رہا تھا بیٹا طارق بن زیاد۔ ہم پڑھ رہے تھے طارق بن زیاد کی فوجی مہم، پیج نمبر 102۔ کلاس سکس توجہ کر لیں بیٹا، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا طارق بن زیاد، اور پیج نمبر 103 پیراگراف طارق بن زیاد کی فوجی مہم۔ بادشاہ ریڈارک کے لیے مسلمانوں کی اندلس آمد غیر متوقع تھی۔ ان دنوں جنوبی ساحل پر طارق بن زیاد کی فوج اتری، اور ان دنوں بادشاہ ریڈارک کے ملک شمالی علاقوں میں اپنے مخالفین کے خلاف مہم جہی میں مصروف تھا۔ طارق بن زیاد فتوحات کو حاصل کرتے ہوئے قرطبہ کی جانب پیش قدمی کی تو بادشاہ ریڈارک نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے 1,00,000 کا لشکر جمع کیا۔ جب مسلمانوں کو بادشاہ کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو یہ خبر سمندری راستے سے موسیٰ بن نذیر کو پہنچائی، جنہوں نے مزید 5,000 فوجی طارق بن زیاد کی طرف اندلس بھیج دی۔ اندلس کی تاریخ میں مدینہ سیڈونیا کے علاقے میں دریائے گوڈلا کے نزدیک ہونے والا معرکہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس جنگ میں بادشاہ ریڈارک کے خلاف طارق بن زیاد کی فیصلہ کن جنگ تھی، جہاں گوتھک عیسائیوں کی سینکڑوں برس پرانی سلطنت کا خاتمہ لکھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد 19 جولائی سن 711 کو یہ معرکہ ہوا، اور اندلس میں مسلمانوں کی 8 صدیوں سے حاکمیت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جنگ میں طارق بن زیاد کی قیادت میں 12,000 فوجی میدان میں اترے، جبکہ مخالف بادشاہ کی طرف سے 1,00,000 کا لشکر۔ اب دیکھیں پیارے بچوں کہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں، ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ ان کی فوج 1,00,000، مسلمان 12,000۔ کہاں ہے مقابلہ؟ لیکن دیکھ لیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اتنی طاقت دی ہے، تعداد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ایمان جہاں ہوتا ہے تعداد نہیں دیکھی جاتی، اور اللہ کی جہاں شامل حال مدد رہے تو پھر جنگ بدر بھی فتح ہو جایا کرتی ہے۔ یوں میدانی جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے کے بادشاہ ریڈارک کی زیر کمان فوج رہ گئی۔ لشکر کے درمیان سے مسلمان گھوڑے سواروں نے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر مختلف جگہوں سے فوج پر حملہ کر دیا، جس سے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ مخالف فوجوں نے حملہ کو روکنے کے لیے سرگرمی بھی نہیں دکھائی، خود پیچھے رہ کر مسلمان گھڑ سوار دستوں نے مرکزی لشکر پر براہ راست حملہ کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ ریڈارک کی فوج مکمل تباہ ہو گئی۔ خود بادشاہ اس لڑائی میں لاپتہ ہو گیا۔ اس کے سونے کے زیورات، سجا ہوا شاہی گھوڑا اور سونے کا سنہری تاج دریائے گلڈی کے کنارے سے ملا، جس کے بعد کیا سرائیاں شروع ہو گئی کہ بادشاہ فرار ہو گیا ہے یا دریا میں غرق ہو گیا۔ جنگ میں 3,000 مسلمان شہادت کے رتبے پہ قائم ہوئے۔ اب دیکھیے 1,00,000 کا لشکر ہے، 12,000 مسلمان ہیں، اور طارق بن زیاد جیسا جرنیل ہے، اور 3,000 مسلمان شہید ہو گئے، اور فتح و کامیابی طارق بن زیاد کے قدم چومے۔ موسیٰ بن نذیر کی اندلس آمد، گولڈے کے مارے کے بعد فیصلہ کن فتح کے بعد طارق بن زیاد نے قرطبہ، تتیلیہ بھی فتح کر لیے، مالکا، البیرہ، ددمیر بھی حکومت قائم کر دی۔ ان فتوحات کا حال موسیٰ بن نصیر کو ہوا تو وہ بھی خود 18,000 کا لشکر لے کر اندلس پہنچا۔ اس لشکر کو اندلس پہنچانے کے لیے ایک بار پھر کاؤنٹ جولیان نے اپنا بحری جہاز فراہم کیا۔ موسیٰ بن نصیر کے اندلس پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے اندلس کے باقی علاقوں کو فتح کر لیا۔ پورا اندلس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان کی شاندار حکومت کا آغاز ہوا۔ اشبیلیہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ طارق بن زیاد کے حسن سلوک سے اندلس کے لوگ متاثر تھے۔ انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر عوام کے مسائل حل کیے اور انتظامی معاملات درست کیے۔ پیارے بچوں، آج اندازہ لگا دیں یہ علاقے یورپ کے پاس ہیں۔ اندلس جیسا، اشبیلیہ جیسا، اسپین جیسے، یہ سارے مسلمانوں کے علاقے تھے، اس لیے کہ مسلمان خوددار تھے، جنگجو تھے، اور آج
ہم محکوم ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو کامل رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی فوج، کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فتح اندلس سے رخصت ہوئے، 4 سال کی فوجی مہم، 4 سال ایک بڑا عرصہ ہے جہاں پورا جزیرہ نما آئیبیریا، اسپین، پرتگال اموی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید سے یورپ میں پیش قدمی کی اجازت مانگی، لیکن خلیفہ نے یورپ میں مزید آگے بڑھنے سے روک کر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق بلا لیا۔ دمشق شام میں ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو حکومت کے انتظامات سونپ کر دمشق چلے گئے، لیکن جب یہ دونوں 715 کے اوائل میں دمشق پہنچے، خلیفہ بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے بعد دونوں فاتحین کبھی اندلس واپس نہیں جا سکے۔ عظیم جرنیل طارق بن زیاد 725 میں دمشق میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا، جبکہ موسیٰ بن نصیر کا انتقال مکہ میں ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ اندلس، اسپین، پرتگال، سائبیریا، یہ سارے جزیرے فتح ہوئے اور یہ طارق بن زیاد کی قیادت میں ہوئے۔ تو مسلمان جرنیل اس زمانے کے اندر اتنی طاقت ایمان کی رکھتے تھے کہ یہ ساری حکومتیں مسلمانوں کی تھیں۔ آج مسلمان زوال پذیر ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس وقت ایمان والے ہوتے تھے۔ اور پیارے بچوں، طارق بن زیاد جیسے جرنیل، انہوں نے یہ اندلس کو فتح کر لیا۔ تو کلاس 6 یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم اس کے اب سوال جواب کریں گے۔